السلام علیکم ایوری ون، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی امی کے ساتھ ہوں فیس بک لائیو پہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی کچھ سوال ہو تو ان سے ضرور کریں۔ امی، میری جو امی ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرتی ہیں، اس کو چلاتی ہیں، اور جہیز باکس وغیرہ اور چیریٹی کے کام کرتی ہیں۔ تو آپ ذرا تعارف کرا دیں امی کہ آپ کیا کرتی ہیں الخدمت میں، اور آپ خدمت کیا کیا کام کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ہلو، السلام الرحیم۔ علیکم امی۔ آواز آ رہی؟ اسی لیے میری والوں ہوتا تو میرے لسانی جی، السلام جی علیکم، میرا نام منور اخلاص ہے اور میں الخدمت فاؤنڈیشن میں کراچی کی میری ذمہ داری ہے۔ کام تو ہمارے بہت سارے ہیں الحمدللہ، جس میں علاج ہے، بچیوں کی شادیاں ہیں، اور اس کے علاوہ روزگار دینا ہے۔ تو ہماری کاٹیج انڈسٹریز چل رہی ہیں جہاں ہم خواتین کو سلائی سکھاتے ہیں اور پھر ان کو کام دیا جاتا ہے، اور جو عورتیں سیکھ جاتی ہیں اور جنہیں آتا ہے ان کو سلائی مشینیں بھی اکثر کو ہم دیتے ہیں۔ جب آپ بول اس چکے میں تو بتا دیجیے گا، بس یہی ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، یہ کھلا ہوا ہے؟ جی اچھا، کہ آپ لوگوں کی اتنی محبت کہ ریحان نے، میں نے دیکھا فیس بک پہ ریحان نے ڈالا تو آپ لوگوں نے اتنی دعائیں دیں اور اتنی محبت کری، تو آپ کی مہربانی ہے، آپ کا جزاک اللہ۔ لیکن میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے، یا میں کوئی خاص، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو ویسے میں حاضر ہوں، آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کرونا کی وجہ سے آپ کو بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے کہ لوگوں کا کام چھوٹ رہا ہے یا نہیں چھوٹ رہا؟ کام چھوٹنے کے لحاظ سے تو کوئی اس طرح کا نہیں آیا، لیکن جس وقت یہ کرونا شروع ہوا تھا اور بہت زیادہ پھیل گیا تھا، تو اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں یہاں آئی تھی دبئی میں اور فلائٹس بند ہو گئی تو میں یہاں ہوں، لیکن الحمدللہ کوئی کام رک نہیں پایا، کیونکہ میں اس کو واٹس ایپ والوں کا شکریہ کروں کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے 24 گھنٹے آپس میں رابطے میں رہے، جو کام بھی ہوا یا ڈونر سے بات یا ان کو فون یا اپنے لوگوں سے بات چیت، تو اس طرح سے لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا تو وہ بھی رابطے میں تھے، اور جو ضرورت مند تھے وہ واٹس ایپ کر رہے تھے، اپنی ضرورت بتا رہے تھے، اور پھر یہاں پہ ماشاءاللہ وہاں پہ ہمارا پورا انتظام ہے، لوگ ہیں میرے ساتھ، میری نائبین ہیں، تو کام کوئی رکا نہیں، سب چلتا رہا الحمدللہ۔ جو آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا، ہر وقت ہی دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کہ الخدمت نے کس طرح کام کیا ہے۔ اچھا، تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی، لوگوں کی جاب نہیں جا رہی، آپ لوگ جو ہیں ان کو خوب کھانا فری میں دیے جا رہے ہیں؟ تو ابھی بھی اگر کسی کو آپ کے تھرو کھانا فری میں کھلانا ہو تو کیا طریقہ ہے آپ کو پیسے دینے کا؟ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈال سکتے ہیں، یا پھر ہمارے جمشید روڈ میں آفس ہے، وہاں پہ آ کے دے سکتے ہیں۔ تو صحیح۔ اصل میں جو ہماری ویڈیوز بنی ہیں یا ہمارا پیج ہے سسٹرز ونگ کے نام سے فیس بک میں، اس میں ہمارے ایڈریس بھی ہیں، اس میں ہمارے کام بھی دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر سب چیز مل جائے گا، اور ہمارے کام کا پورے کام کا تعارف بھی۔ کام تو صحیح، اصل میں بہت سارے ہو رہے ہیں اس وقت، میں نے کوئی اس طرح سے پورا اس کی وہ آپ کو ڈیٹیل نہیں دی۔ تو تھوڑا سا ڈیٹیل دے دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے لاڑکانہ میں رہتے ہیں، کوئٹہ میں رہتے ہیں، چار سدہ میں رہتے ہیں، وہ آپ کو کیسے پیسے بھیجیں؟ بینک اکاؤنٹ کے تھرو بھیج سکتا ہے، جو بھی چاہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو وہ بھیج سکتا ہے۔
اچھا یہ الخدمت اور جماعت اسلامی ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے کیوں رہتے ہیں, آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ بھی کہ آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی سے نہیں ہاتھ لگاتے, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ؟ ناٹ جسٹ الخدمت بٹ تمام پاکستانی ادارے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ٹیکنالوجی سے کون ڈرتا ہے؟ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہوتے تو پھر آج یہ سب کچھ کام کیسے ہو رہا ہوتے. اور الحمدللہ پوری دنیا سے آ بھی رہے ہیں, اور جس الحمدللہ پورا 1 ارب روپیہ الخدمت نے اس وقت خرچ کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے مدد کی ہے لوگوں کی. صحیح. اچھا اگر ڈرتے نہیں ہیں تو یہ واٹس ایپ ہمارے ملک میں کیوں ایجاد نہیں ہوتا؟ فیس بک ہمارے ملک میں ایجاد کیوں نہیں ہوتا؟ یوٹیوب ہمارے ملک میں ایجاد کیوں نہیں ہوتا؟ انٹرنیٹ کمپیوٹر ہمارے ملک میں ایجاد کیوں نہیں ہوتا؟ موبائل ہمارے ملک میں ایجاد کیوں نہیں ہوتا؟ ریحان یہ سوال تو میرے خیال میں مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. نوجوان نسل, میرے تو کام نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ ایجاد کروں. اچھا صحیح. اچھا کسی نے سوال کیا ہے پالیٹکس سے ریلیٹڈ, پوچھیں گے جواب دیں گے آپ؟ ساس بہو کے مابین غیر ضروری اختلافات کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ساس بہو کے مابین غیر ضروری اختلافات, سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ مصروف ہو جائیں, ساس بھی مصروف رہے اور بہو بھی مصروف رہے, تو کسی کو ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی کے متعلق سوچنے کا. کیونکہ شیطان جو ہے خالی دماغ میں, کہتے ہیں گھر ہے شیطان کا, جو خالی دماغ رہیں گے ان کو شیطان بہکائے گا, اور جو مصروف رہیں گے اللہ سے جڑے رہیں, لاحول پڑھیں, استغفار پڑھیں بہت زیادہ, اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت لے آئیں, تو انشاءاللہ تعالی ساری وہ جو دوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور اگر ہم محبت لائیں گے, ہم سوچیں گے میری ماں ہے, وہ سوچے گی میری بیٹی ہے, تو انشاءاللہ تعالی غلطیاں تو ہر ایک سے ہی ہوتی ہیں, بڑوں سے بھی ہوتی ہیں, چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں غلطیاں. صحیح. اچھا سمرا نے لکھا ہے کہ بھئی یہ بینک اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ فون نمبر ہے, ایسے پیسے بھیج سکتے ہیں. سمرا میں آپ کو ابھی 1000 روپے بھیج سکتا ہوں ایزی پیسہ سے, آپ ریسیو کر لیں گی؟ تو بتا دیں, میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نمبر بتا دیں کون سے نمبر پہ ایزی پیسہ اور جیز کیش سے ہم پیسے بھیج سکتے ہیں. ہم سب آپ کو ابھی 1 روپے سے لے کے 1000 روپے ڈونیشن بھیج دیتے ہیں. پاکستان بھر سے سمرا جو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا, تو آپ اس میں ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کا بھی ڈال دیں, تاکہ سب چیز اسی میں سوال جواب پھر آپ سے بعد میں بھی کر لیں گے جس کو کچھ پوچھنا ہوگا, اور اس میں جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے ہمارے کاموں کے متعلق. اصل میں اتنا چھوٹا لکھا ہوا آ رہا ہے, میں چشمہ دیکھ, زیادہ چیزیں لکھی تھی اس لیے چھوٹا ہو گیا تھا. سمرا تھوڑا آپ چھوٹا لکھ دیں, کم لکھ دیں گی تو زیادہ بڑا بڑا ہو جائے گا. نہیں یہ 2 لائنیں بھی نہیں پڑ جائے گی, بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ساس بہو کے علاوہ؟ چلیں دیکھتے ہیں. سلام آیا جی آپ کو. وعلیکم السلام. اللہ میاں خوش رکھے, آباد رکھے, اور دین و دنیا کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے. اچھا جی, ہاؤ ٹو گیو انڈرسٹینڈنگ ٹو وومن ان فیملی, سیونگز از گڈ اینڈ اسپینڈنگ از لیس گڈ. سمجھنے کے مطلب عورتوں کو سمجھائیں, اپنی بیویوں کو, گھر والوں کو کیسے سمجھائیں کہ بھئی فضول خرچی نہ کیا کریں اور سیونگ کر لیا کریں, وہ اچھی ہوتی ہے لانگ ٹرم. میرے خیال میں ہر عورت کے اندر سیونگ بسی ہوئی ہوتی ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کوئی کام ہے, کوئی مشن ہے, تو وہ اس کے لیے سیو کرنا شروع کر دیتی ہے. اور فضول خرچی تو میرے خیال میں اگر مرد خود بھی نہ کریں, اور اگر بیوی سمجھدار ہوگی, ہمدرد ہوگی, تو وہ چاہے گی کہ بچت کر لے. لیکن کام کی باتوں میں بھی مرد نہ لڑیں اور ڈانٹے نہیں کہ فضول خرچی نہ کرو. تو اصل امین میں بھائی کبھی آپ یہ بھی اپنی ہوتا ہے, بیگم اور خواتین کو میری امی کے ساتھ جوڑ دیں
اور ان کو وہ کسی خاتون کو نہیں جانتی جو نان سیور ہوں، تو اگر نان سیونگ خاتون ہے تو امی بھی جان جائیں گی اور وہ بھی ان کو جان جائیں گی. ہاں بالکل، بہت ساری خواتین ہیں، جڑ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، واٹس ایپ پہ بات کر لیں گے. صحیح، تو آپ کا واٹس ایپ نمبر دے دیں سب کو پھر. پھر سب کو اصل میں پہلے اتنا زیادہ آتا ہے کہ کال تو گروپس کوئی کر ہی میں نہیں اور سکتا، ویسے بھی میسج ہی جائے گا. آپ صحیح. جو بھی ہزار روپے ایزی پیسہ سے بھیج رہے ہیں ان کو واٹس ایپ نمبر فوراً مل جائے گا بھائی، اور وہ پیسے امی کی جیب میں نہیں جا رہے، وہ الخدمت کو جا رہے ہیں. اچھا جی، یہ پوچھ رہے ہیں جی لیڈیز بینک نے آپ کی کووڈ کے اندر کیا 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 ہے؟ الحمدللہ بہت کام کیا ہے. آپ الخدمت کے پیجز پر جا کے دیکھ سکتی ہیں، میں ایک ایک بات تو نہیں بتا سکتی. موٹی موٹی بتا دیں. اس وقت سب سے زیادہ جو پریشانی تھی کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کراچی میں خاص طور سے جو ایک سروے آیا تھا، مجھے اس کا نمبر نہیں یاد، لیکن یہ کہ ڈیلی ویجز کے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ نکلنے نہیں دیا گیا تو بیچارے گھر میں بیٹھے رہے. اور خود میرے پاس کتنے لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہم کھانے کو نہیں ہیں، اور جو لوگ دیا کرتے تھے وہ آج مانگنے والے بیچارے بن گئے. اور جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو منہ سے بھی نہیں بیچارے مانگتے، ان کو تو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے. حکم بھی یہی ہے کہ خود ڈھونڈو. ظاہر ہے جو لپٹ کے مانگ جو ہوگا، وہ جو بے ضرورت ہوگا وہ تو پھر بھی مانگ لے گا. لیکن اس وقت ایسے ایسے لوگوں کے متعلق پتہ چلا ہے کہ رونا آ گیا کہ جو بیچارے اس قدر پریشان ہو گئے کھانے کے لحاظ سے. تو ظاہر ہے پیٹ بھرے گا تو کچھ آگے پھر آدمی دیکھے گا. اس وقت جو حالات تھے اس میں تو نوکری دینے کا بھی سوال نہیں تھا. تو سب سے زیادہ ضروری بیسک چیز تو کھانا ہے نا، کہ جب بچہ بھوکا مر رہا ہو تو پھر تو لوگ تو بہت کچھ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے یہ کام کیا گیا تھا کہ راشن اور کھانا بانٹا گیا تھا. صحیح. اچھا جی، یہ پوچھ رہی ہیں کارلا کہ آپ اپنا شکل کیوں ڈھکتی ہیں؟ شکل کیوں ڈھکتی ہیں؟ اس کو اس انگریزی میں لیے کہ جواب دیں، انگلش تو اردو تو آتی نہیں. I do this because it's my God's order. So Carla, she covers her face because she believes that it's her God's order. Okay, that is why she covers her face. اچھا جی، اول خان بھائی آپ 1 روپے تو ڈونیشن بھیجیں ایزی پیسہ کے ذریعے اور جیز کیش کے ذریعے. اس کے بعد آپ کنگریچولیشن بھی دیجیے گا، سلام بھی دیجیے گا. بھی آپ کو سلام بھیجنا ہے اول خان. وعلیکم السلام. اللہ میاں جو بھی دے اس کے مال میں بھی برکت دیں. اور صدقے کے متعلق تو اتنا زیادہ ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. اور آج کل جیسی پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، صبح شام ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں، تو صدقہ جو ہے وہ جانوں کی حفاظت کے لیے بہترین چیز ہے. کہ اگر ہم، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ بھی دیا جائے، کم بھی دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے دے دیں، مگر صدقہ نکالیں. ان حالات میں جتنا ہو سکے صدقہ نکالیں. ریحان بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے، مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے جی ماشاء اللہ گریٹ ٹاکنگ. اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے جی پھر آپ کو سلام ہے جی. وعلیکم السلام. ہاں جی، ان فیوچر اماں کو چاہیے کہ وہ سینیٹر بن جائیں جماعت اسلامی کی طرف سے. انشاءاللہ تعالی آپ ساتھ دیں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور بن جائیں گے. صحیح. ہاں جی، رحمت بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 3 ایسے مشورے دیں دوسری ماؤں کو کہ جو ان کو کرنا چاہیے. ماں کو اصل میں بیس ہی ماں بناتی ہے بچے کی، اس کے بعد تو وہ دنیا میں نکلتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے. لیکن جو ماں مٹی میں ڈال دیتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کامیاب ہوئی یا نہیں، یہ تو
ریحان بتا سکتے ہیں. لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, ایمانداری ہے, جھوٹ نہ بولو. سب سے پہلے پیارے نبی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بات ہمیں بتائیں, اچھی بات بتائیں, تو انہوں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولو. جھوٹ نہیں بولو گے تو انشاءاللہ 10 گناہوں سے بچ جاؤ گے. تو ماں کو چاہیے کہ گھٹی میں ڈال دیں بچوں کے کہ جھوٹ نہ بولو. اور اسی طرح سے اچھی بات کرو, لڑو نہیں, آپس میں محبت سے رہو. یہ تو خیر ایک چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو بچوں کے ہوتے ہی ہیں آپس میں, ایسی بات نہیں ہے کہ بچے لڑتے نہیں ہیں, لیکن بس محنت کی عادت بچوں کو ڈلوا دیں, جھوٹ نہ بولیں. ایمانداری بہت بڑی چیز ہے, محنت اور ایمانداری, اور یہی چیز انسان کو بڑے ہو کے بھی کامیاب کرتی ہے. ریحان کو خود پتا ہے کہ ان کے ابا نے کس طرح محنت اور ایمانداری سے کام کیا تھا, جو آج اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے. صحیح. خرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ماؤں کو اس طرح سے کانورسیشن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہاں, ہے اس بات؟ بچوں کے پاس سامنے تو ٹائم ہے نہیں بات کرنے کا. اب وہ فون پہ ہی ماں سے, اب وہ بھی بس ہیلو ہائی کر لیا یا مدرس ڈے میں مبارکباد دے دی. اب یہی کسر رہ گئی ہے بیٹا کہ ماں سے بھی میسج پہ بات کر لیں. ماں تو نہیں صرف کہہ رہے بچے ہیں کو کہ دیکھ کے ہی دعائیں دیتی ہے اور محبت, اس کو ہاتھ لگا کے, ان کو دیکھ کے بس بچے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. اچھا, وہ یہ اب کہہ وہ رہے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت کانورسیشن ہے, اس طرح سے تمام ماؤں کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے لائیو آ کے بات کرنی چاہیے. تو وہ جب یہ کہہ لائف تو ہر وقت ہی رہتے ہیں نا, اور جو نہیں رہتے ان کو چاہیے کہ وہ لائیو بات کریں. دنیا کو دکھا کے بات کرنے کی کیا بات ہے, اپنی ماں سے تو ویسے کر لیں, غلام بھائی لیکن آپ اندر آ جائیں لنک کے اوپر, آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں, اپنی بات سمجھا دیں. یہاں پہ ایموشن بہت سارے انوالو ہو رہے ہیں. اچھا جی, علی پوچھ رہے ہیں کیا ریحان بھائی بچپن میں غصے والے ہوتے تھے؟ ریحان بھائی بہت ضدی تھے, بہت مار کھائی ہوئی ہے ریحان بھائی نے. یہ غصے والے تھے یا نہیں تھے؟ غصہ تو نہیں کرتے تھے, ضدیں کرتے تھے. اتنے چھوٹے بچے تو کیا غصہ کریں گے. اچھا جی, السلام علیکم آنٹی, ماشاء اللہ بہت خوب. اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں. آمین. اچھا جی, مرزا علی پوچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بھیج رہے ہیں آپ کو نیو یارک سے. وعلیکم السلام. یہ آصف بھائی ہیں, یہ بھی السلام علیکم بھیج رہے ہیں, ڈاکٹر سراج کے بیٹے ہیں. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. اچھا جی, حاجی خان صاحب سائیکلسٹ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ میاں اور استقامت دیں. بس اللہ میاں ہم سب کو اپنے دین میں استقامت عطا فرمائے. بلال اب سب لوگ ڈونیشن کا اکاؤنٹ نمبر پوچھ رہے ہیں ایزی پیسہ کا, اور مجھے پتہ نہیں ہے میں کیسے پیسے منگواؤں. ایزی پیسے کا کچھ خاص ہوتا ہے کیا؟ ایزی پیسہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر آپ کو 1 روپے بھی بھیجنا ہے تو آپ کو اسی وقت مل جائے گا, جیز کیش سے بھی اسی وقت مل جائے گا. اب کسی کے پاس بھی ایزی پیسہ کی ایپ ہے تو وہ 1 روپے بھیج سکتا ہے. اب اگر آپ نے 1 کروڑ لوگوں سے کہا کہ 1 روپے دے دو تو 1 کروڑ روپے آپ کو مل جائیں گے, اور اس کی کوئی فیس نہیں چارج ہوگی. تو آپ کسی سے یہ کہنا کہ 1 لاکھ روپے دے دو تو مشکل ہے, کسی سے یہ کہنا اچھا 1 روپے تو دے دو, تو وہ 1 روپے تو دے سکتا ہے. تو وہ آپ لے ہی نہیں رہے, کو تیار ہی نہیں ہو رہے. نہیں بیٹا, میں معلوم کر کے پھر دوبارہ اپنے اس پیج پہ ڈال دوں. السلام جی علیکم آنٹی. جی وعلیکم السلام. دیکھیں ریحان تو مجھے سامنے ہی لے آئے ہیں. میں نے صرف آنٹی یہ کہا تھا کہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے, عموماً یہ سب سے پہلے ریحان باقی سارے لوگوں کو بھی پوری دنیا کو انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور بقیہ دنیا کو بھی دکھا رہا ہے.
تو میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا اس بات کو دیکھ کے, اور ہمیں بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے, اور ان کو تحریک ملتی ہے. بس جو آپ اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں اس حوالے سے دوسرے افراد کو بھی شاید اس حوالے سے تحریک ملے. اور اس بات پہ میں نے تبصرہ کیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے آپ کے ساتھ بات کر کے. تو چلیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں بہانہ نہیں ملتا, اس بہانے ہی ہم بات کر لیں گے اپنی ماؤں سے. اللہ خیر کرے. تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. جو لوگ کھانسی سے ڈر رہے ہیں وہ ڈرے نہیں, یہ امی کے ساتھ پرماننٹ مہمان ہیں, جانے کا نام نہیں لے. اور نہیں بیٹا نہیں, اب تو کھانسی بہت ٹھیک ہو گئی ہے. اس وقت اصل میں یہاں کمرے میں گرمی بھی ہو رہی ہے تھوڑی, اور وہ تھوڑا میں گھبراہٹ میں بھی مجھے کھانسی ہونے لگتی ہے. آنٹی آپ شہد میں نا وہ کالی مرچیں مکس کر کے نا اس کا 1 چمچہ لے لیا کریں روزانہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک دو سوال اور کرنے. خرم جو ہیں وسکانسن میں رہتے ہیں, یہ بھی جماعتی ہیں اور یہ اسلام ٹی وی چلاتے تھے پہلے یو کے سے. اچھا ماشاء اللہ. اسلام ٹی وی اب نہیں ہوتا کیا؟ نہیں, ابھی بھی ہے, ابھی بھی یو کے سے چل رہا ہے. اور میرا دنیا کا پہلا انگلش ٹی وی چینل, اسلامک ٹی وی چینل کہہ سکتی ہیں آپ. اچھا, تو اس کا ایڈریس آپ دے دیں گے تو پھر جی ریحان کو میں فارورڈ کر دوں گا, تو اس کو دیکھ سکتے ہیں, اسلام channel.tv. جی. تو اچھا, پہلا چینل تھا دنیا کا ایک طرح سے. تو انگلش میں آتے ہیں پروگرام اس کے اوپر ویسے تو. جزاک اللہ. اور دوسرا سوال کیا, اگر دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتا دی نا, بس یہی ہے جو کچھ ہم لے کے جائیں گے. نہ مال لے کے جائیں گے نہ کچھ لے کے جائیں گے, بس یہ اچھی باتیں ہی ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے. جو کوئی, بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ اے اللہ اس شخص کو خوش اور آباد رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے آگے تک پہنچایا. اور وہ بات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھول جاتے ہیں اور ہم نہیں کرتے, لیکن کوئی اور سنتا ہے اور وہ کر لیتا ہے. تو آپ بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بالکل, ان کاموں پہ ریحان نہیں لگایا ہوا ہے ہم نے بس. تو لمحہ ان کو بھی اس کی جزا دیں, ہدایت دیں, اللہ ہدایت پہ قائم رکھیں. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اس کی 1 کاپی ریحان کو ملتی ہے, اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی 1 کاپی آپ کو مل جاتی ہے. جزاک تو اللہ. بالکل. تو انشاءاللہ تعالی دوسرا, ریحان آپ کچھ کہنے والے تھے؟ آپ ایک سوال کر رہے تھے ان سے, وہ پھر رک گیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ جی یہ بڑے لوگ جو عمر کے لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی خود بھی نہیں چلاتے اور بچے بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی بھی ٹھگائی کرتے ہیں, یہ بھی ہمارا قصور ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ تبصرہ کر دیں کہ نہیں, میرا جب آپ خیال ہے اسٹارٹ اپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو والدین کی طرف سے اب تو کم مشکلیں آتی ہیں, پہلے تو ڈنڈے پڑتے تھے. میرا خیال تم اب تو نہیں, یہ تمہارے تو جس طرح صرف منہ سے نکلا تھا اور ابا نے اس زمانے میں کمپیوٹر دلوا دیا تھا, کون سے تمہاری مشکل آئی تھی. شکر کرو بیٹا. لیکن آنٹی وہ بس 2-4 لوگ ہیں, جیسے ریحان کے ساتھ ہوا تھا, میرے ساتھ بھی اسی طریقے سے, ہمارے بھی منہ سے نکلا اور ابا نے دلوا دیا کمپیوٹر. لیکن یہ کہ ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا اس طرح. تو جی میرا خیال ہے اب تو خیر دنیا کافی تبدیل ہو گئی ہے. کافی عرصے سے جو ہم تو کہتے رہے والدین کو بھی کہ اسمارٹ فون کے اوپر ہم سے بات کریں ہیں, اور پھر کمپیوٹر ہمارے سامنے ہی ہم کام کر رہے ہوتے تھے, اور وہ ان سے ماؤس بھی نہیں موو ہوتا تھا. لیکن اب تو یہ ہے کہ 2 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک ہر کوئی اس کو بالکل کر رہا ہے. دنیا بدل گئی ہے. اس کی سب سے بڑی وہ جو مثال کچھ یہی ہے, جہان, اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ آپ سے ہم اس طریقے سے بات کر رہے ہیں, اور مجھے سب سے زیادہ حیرت اسی بات پہ ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا لگا کہ ریحان نے آپ کو لیا اور آپ سے بات کر رہے ہیں, اور آپ اچھی باتیں بتا رہی ہیں. تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بس یہی تھا ریحان. تو آپ آنٹی کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں, بہت اچھی لگ رہی تھی. میں تو صرف آڈینس کے طور پر مطلب کمنٹ کر رہا تھا, لیکن آپ یہ نے مجھے جہان لائیو تو ہی لے لیا. پتہ نہیں بہت دفعہ کہہ چکے تھے, لیکن مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر اتنی ہوئی نہیں جتنا میں ڈر رہی تھی. نہیں, یقین کریں آنٹی, یہ بہت مطلب سمجھنے کی بات ہے. شروع میں ذرا عجیب سا لگتا ہے, میں یقین کریں میں بھی بہت زیادہ
ریحان کے کہنے پہ میں یہ فیس بک وغیرہ پہ آیا, میں بالکل بھی میرا اکاؤنٹ تک نہیں تھا. اس کے بعد آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو میں کام کر رہا تھا یا کرنا چاہتا تھا دوسرے لوگوں کے لیے, وہ زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہوں. شاید بقول ان کے خود ان کے الفاظ کے اندر کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کو پہیے لگ جائیں گے اگر تم آنا شروع کر دو اس کے اوپر. تو آپ کی بات جو ہے نا وہ اگر پہلے 10 لوگوں تک پہنچتی تھی تو اب 1000 لوگوں تک پہنچ پائے گی. تو اگر وہ اچھی اصل میں بات ہے بیٹا شروع سے جیسے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے تھے. پہلے ٹی وی آیا جب شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ گھر سے نکال دو, توڑ دو, یہ کر دو. مطلب اب ٹی وی میں اچھی چیزیں آپ دیکھ لیں. پھر وی سی آر آیا, وی سی آر میں لوگوں نے فلمیں بھی دیکھی, گند بھی دیکھا اور درس بھی سنے. تو یہ تو اپنے پر ہی ہے. اب اس میں بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ واقعی ڈر لگتا ہے کہ بچے, اللہ میاں ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. لیکن اگر اب اسی سے اچھے کام لے لیں تو جیسا آپ نے کہا کہ بھئی ایک اچھی بات کہاں دنیا میں کس کونے تک پہنچ جائے گی. تو بس یہ میں بھی اسی لیے فیس بک یوز کرتی ہوں. آپ یقین جانیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اتنے دور بیٹھی ہوں یہاں پہ اور یہاں میں کسی سے کوئی اچھی بات بتا نہیں سکتی, تو کوئی ایک اچھی بات بھی کوئی سمجھ لے. اور فیس بک کو جو میرا مقصد ہے یوز کرنے کا وہ صرف یہی ہے کہ اچھی بات کو آگے پہنچانا. بے شک بے شک. یہ بتائیں غلام, اگر یہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے لیے یہ فیس بک پہ لائیو آ جایا کریں اور خواتین کے مسائل کو فیس بک لائیو پہ پردے میں رہتے ہوئے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو کتنے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. ان کو یہ بات نہیں ڈائجسٹ ہو رہی. اور دیکھیں آنٹی اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے. ابھی آپ ریحان شاید آپ کو دکھائیں یا آپ خود دیکھیے گا جا کے, جو لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں نا وہ آپ سے بہت ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں جو شاید آپ کے پاس ہی ان کے جوابات ہم نہیں دے سکتے. بہت سے میں نے 1-2 کوسچنز اس کے اوپر دیکھے کہ بچوں کو اس ایج کے اندر کس طریقے سے ان سے معاملات کرنے ہیں, اور بقیہ حوالے سے ریحان آپ کو بتائیں گے, آپ بھی پڑھ لیجئے گا. تو اس حوالے سے صرف ایک اگر سوال کا اس وقت جواب دیا جائے تو اسی سوال و جواب کو میرا خیال ہے کہ 100 لوگ اور پڑھیں بعد میں شاید. تو یہ ہے طریقہ کار. اور جہاں تک کام کا تعلق ہے, ابھی جب یہ ساری کرونا کی سچویشن ہوئی تو میں 2 ہی میجر ادارے جو اس حوالے سے کام کر رہے تھے, کراچی میں تو خیر کئی ہیں, ایدھی اور چھیپا وغیرہ نے بھی کیا, لیکن یہ کہ اگر کنٹری وائڈ کسی نے کام کیا تو الخدمت نے کیا یا پھر اخوت کر رہی تھی تھوڑا بہت. تو اس حوالے سے بلکہ میں نے کہا بھی, اور کئی جو لوگ ہیں افراد ہیں جو اس میں اوپر تک انوالو ہیں ان سے بھی کہا کہ آپ کو آنا چاہیے اور اس چیز کو اپنا جو کام ہے جب تک آپ وہ لوگوں کو دکھائیں گے نہیں کہ آپ کر رہے ہیں, اس وقت تک لوگ کیسے اس کا حصہ بنیں گے. بہت سی ایسی جگہ پہ ہوا کہ لوگوں نے 20-20 25-25 لاکھ 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا 2-4 دنوں میں, اور وہ بہت بڑی کوئی چیریٹی اپیلز نہیں تھیں. لیکن میرے یہ خیال کہ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ہمارے جو عبدالشکور صاحب ہیں جو پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, تو انہوں نے تو کافی مطلب شاید اتنا عام نہیں ہوا ہو لیکن انہوں نے کافی ڈالا اس میں, اور انٹرویوز خواتین کے انٹرویوز آئے, کافی کچھ آیا ہے. تو الخدمت کے پیج پہ دیکھا جا سکتا ہے. اور یا پھر ہماری کمی ہے کہ ہم نے شاید اس کو اتنا وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم ایک اور کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ آ کے لوگوں سے بات کرتی ہیں تو اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے, دلاسا ملتا ہے, وہ آپ کرتی ہیں. عبدالشکور صاحب جو کریں گے وہ اپنی قبر میں لے کے جائیں گے, آپ اپنے لیے لے کے جائیں گے, کوئی کسی کے لیے تو نہیں کرے گا. تو اگر آپ آ کے بات کریں گی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو ثواب ملے گا, آپ کے بعد آگے پہنچے گی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے جو بھی ہم اچھے کام کر رہے ہیں ان کی ترویج کے لیے یہ بہترین ایک طریقہ ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ریحان تو اس بارے میں ان کی تو تبلیغ ہی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ آئیں اور اپنا کمپیوٹر چلائیں اور فیس بک چلائیں. تو اور اب سے نہیں ہے, اب تو مطلب عرصہ دراز سے ہے, جی مطلب انہوں نے تو سڑکوں پہ بورڈ تک لگوا دیے اس بات کے کہ جی فیس بک چلائیں. تو چلیں انشاءاللہ ایک دن. فیس بک والے کو نہیں پتا ہوگا ورنہ وہ خوش ہو جاتا تم سے. بالکل بالکل وہ پتہ ہے ایسے ہی. دل کچھ نہیں ہوتا. تو
چلیں اچھا جی. یہاں ٹھیک پہ ہے نبی انشاءاللہ. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریحان بھائی اچھے اچھے کام کرتے ہیں, آپ کا شکریہ, لیکن کبھی کبھی کسی ہندو مندر میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی یہودی سے ملنے چلے جاتے ہیں, تو آپ کو اس کے بارے میں کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بیٹا دیکھیں, ایک وقت ہوتا ہے کہ ماں بچوں کے لیے نا صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ایک عمر آتی ہے جب بچے جو ہے نا وہ مائیں ڈائریکٹ بچوں سے کچھ نہیں کہہ سکتی, صرف اپنے رب سے کہہ سکتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہدایت پہ قائم رکھے. تو اپنے مجھے تاثرات بھی تو دے دیں. ہم؟ وہ آپ کے کیا تاثرات مانگ رہے ہیں نا کہ بھئی اگر میں ہندو مندر چلے جاتا ہوں یا سینیگاگ چلے جاتا ہوں تو آپ کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, اگر جاننے کی حد تک, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ایمان بہت مضبوط کرے انسان, اپنا علم بڑھا لے, اور اس کے بعد بالکل اسٹڈی بھی کر سکتا ہے دوسروں کے مذہب کو, لیکن اپنا ایمان پہلے مضبوط ہو جائے اور اپنی اتنی پکا عقیدہ اپنا کر لیں کہ پھر کسی کے پاس بھی جائیں تو کوئی میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے, مندر جا کے اور دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک جی ہے. سنجے بھائی, آپ کو دلی ریحان سے سلام. اوکے ریحان بھائی, آپ کی والدہ کے ساتھ گفتگو تھی, وہ اسی طریقے سے جاری رہنی چاہیے. مجھے اجازت دیں, میں ایز اے ویور کے طور پر انشاءاللہ دیکھتا رہتا ہوں. تو اب اس آپ میں کی امی بہت کا بہت خوبصورتی تھی. انشاءاللہ بالکل ٹرائی کنوینس کرنے میں شاید تھوڑا ٹائم لگے, لیکن انشاءاللہ 2-4 سال تو مجھے بھی لگے, انشاءاللہ آپ کو بھی لگیں. انشاءاللہ. چلے اوکے, اللہ حافظ. اچھا بیٹا, السلام. اچھا جی سنجے بھائی, آپ کو دلی سے سلام بھیج رہے ہیں. یہ جو زبردستیوں سے شادیاں ہوتی ہیں ان کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو لڑکیوں کو ہیلپ کرتے ہیں, وہاں پہ لڑکوں کو ہیلپ کرتے ہیں. اچھا جی اچھا جی, پھر تو آیا اس رہی میں ہیں. جی اس میں کیوں نہیں آ رہے سوال یہاں پہ لکھے؟ آ رہے ہیں, رائٹ پہ چھوٹا سا لکھا ہے, آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے تو بڑا لکھا ہوا ہے. اچھا اسکرین پہ میں نے آپ کو جو میں دکھاؤں گا وہ آ جائیں گے. اچھا جی, علامہ مفتی میر اسامہ صاحب ہیں, قرآن شریف سب کو سکھاتے ہیں پڑھانا انٹرنیٹ پہ. جی میر اچھا صاحب, کیا پوچھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آنٹی, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ, بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ سر کے ساتھ لائیو آئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ہیں سر, اور بہت سارے لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. تو مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے بات کا موقع ملا. میں بس یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئی ہیں یا اپنے الخدمت میں آگے کام شروع کر دیا, تو کیا کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, یا جو نئی خواتین ہیں اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دیتی ہیں؟ دیکھیے, یہ تو اللہ میاں کا کام ہے, جس کا دل چاہے. ہم تو کہتے ہیں بالکل اپنے ہاتھ سے, پیر سے, زبان سے, مال سے ہمارا ساتھ دیجئے. ضروری تو نہیں ہے کہ پیسے ہی ہوں, اپنا ہاتھ پیر چلانا, اپنا زبان سے ساتھ دینا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جس کا دل چاہے ہمارے دفتر کھلے ہوئے, آئیں, ملیں, ملاقات کریں. اور جی مجھے ٹھیک. الحمدللہ کوئی اللہ کا جی جی شکر کہ ایسی بچوں کی جب شادیاں وغیرہ ہو گئی تھی, فارغ تھی, تو میں ماشاءاللہ لگ کے کام کرتی ہوں, تو اللہ کا شکر کوئی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ. جو نیو کمرز ہیں, جو نئے لوگ ہیں, ینگ جنریشن ہے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ اگر وہ بھی اسی طرح آپ کی طرح ایک برانڈ بننا چاہیں اور وہ الخدمہ کی طرح ایک کام کرنا چاہیں یا وہ بھی آگے آنا چاہیں تو دیکھیے, میں ان کو نے آپ اسی لیے پیغام دیں؟ کہا کہ جی سمرا بیٹا, اگر تم دیکھ رہی ہو تو پیج کا لنک ڈال دو. ہمارا فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے, اس کو جا کے دیکھیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو والنٹیئرس پہ بھی کام ہو رہا ہے, والنٹیئرز آتی ہیں. ابھی بھی جیسے ہمارے جو اصل میں ہم نے نا وہ بنائے ہوئے اسٹڈی سرکل, آپ اس کو کہہ لیں, یا صحیح. کمیونٹی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں ہر علاقے میں, یعنی جو جی ایسی کچی بستیوں والے علاقے ہیں, تو وہاں پر یہ والنٹیئرز بچیاں جاتی ہیں مل کے, کبھی ان بچوں کو کچھ بنانا سکھا دیا, کبھی کچھ سکھا دیا, تو اس طرح بھی کرتی ہیں. یہ ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ. تو ہم والنٹیئرز کے پروگرام میں وہ آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ حالات صحیح کر دیں. ابھی تو ظاہر بات ہے سبھی اسی طرح مل رہے ہیں, بس آن لائن ہی مل رہے ہیں.
تو इंशाल्लाह ताला जरूर आए, जो चाहे तो हमारे पेज पे जाके एड्रेस भी देख लें और सब चीज उनको वहाँ मालूमात हो जाएगी. अच्छा, और अब आप उलमा के लिए कुछ कहेंगे कि जिस तरह रेहान भाई हर वक्त लाइव आए होते हैं, कभी किसी नई पर्सनैलिटी को लेके, कभी किसी को, इसमें आप उलमा के लिए कोई कमी महसूस कर रहे हैं या कह रही हैं कि उलमा भी लाइव आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, या क्या फवायद हो सकते हैं, कुछ इस पे कुछ बात करेंगे आप? जब सारी दुनिया आ रही है और बुराई इतनी फैल रही है और आलिम बेचारे घर में बैठे रहे, वो ना बोलें, अच्छाई को तो और ज्यादा बोलना चाहिए. सही. जब बुराई फैल रही हो तो अच्छाई खामोश नहीं रहती, अच्छाई तो बोलती है, वरना उसका ईमान ही चला जाए अगर वो बुराई को देख के और वो ना करे. बल्कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं कल ही कहीं पढ़ रही थी कि जब लोग बुराई को देख के और मना करना छोड़ देंगे और अच्छाई की दावत नहीं देंगे तो फिर ऐसे अजाब आएंगे जो अल्लाह ताला माफ करे हमारे ऊपर आ रहे हैं. अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए. और रेहान भाई तो इस कोरोना को बाइस रहमत कह रहे हैं, इसकी वजह से कई सारी दुनिया जो है वो कुछ सीखने पे लग गई है. तो फिर आप यही बता दें. ऑनलाइन आ गई. रेहान भाई इसलिए खुश है कि सारी दुनिया ऑनलाइन आ गई. जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके. अल्लाह पाक आपका साया इसी तरह ही हमारे सरों पे तादेर कायम दायम रखें और इसी तरह आपसे रेहान भाई से काम लेते रहें बहुत सारे. बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, मिर्जा साहब आपको सलूट मार रहे हैं न्यूयॉर्क से बैठ के. मिर्जा साहब लाइव आके सलूट मारे ना, दूर दूर से सलूट मार रहे हैं. मिर्जा साहब हम एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे जब मोमिना को, साथ को, अब्दुल्ला को लेके, तो वो उसी कॉन्फ्रेंस में सर्विस दे रहे थे किसी को, तो वो मेरे पीछे पड़े हुए थे बहुत अरसे से कि प्लीज़ मुझसे मिल लें. मैं कहता भाई मैं नहीं मिलता किसी से. तो पता चला वो उसी कॉन्फ्रेंस में थे. फिर वो आके मेरे सामने खड़े हो गए कि जी आप चलें मेरे साथ. मैंने कहा आप कौन है भाई? तो फिर बताया उन्होंने कि मैं ही हूँ. फिर वो वहीं से हमें सबको खाना खिलाने ले गए. अच्छे लोग भी बेटा बहुत बड़ी नेमत होते हैं. अच्छे दोस्त जो है ना, इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं. अच्छा जी, इरम कह रही हैं सबके लिए दुआ कर दीजिए. मैं क्या दुआ करूंगी, मैं खुद गुनहगार हूँ. अल्लाह मियाँ सबकी परेशानियां दूर कर दें. ये तो है बेटा, इस वक्त दिल परेशान है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर कर दे, हालात को ठीक कर दे. लोग अपने घरों से दूर हैं. कोई हर एक की कहानी सुनो तो हर एक की एक अपनी कहानी है. सब जो असल मर्ज जिस तरह और फैल पास रहा है. में रहना चाहते हैं ना, कोई भी प्रेजेंट में खुश नहीं है. क्या करें? जो गुजर गया वो अच्छा था, जो आएगा वो अच्छा है. अभी जो है वो अच्छा नहीं है. हाथ सलामत, पैर सलामत, दुनिया सलामत, खाने को मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं, इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी तकलीफ है. क्या करें? एक पहाड़ मिल जाएगा सोने का तो दूसरे पहाड़ की तलाश में तो चले जाएंगे. नहीं, अल्लाह सलामत ही रखे. जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? उल्मा की सरपरस्ती और रहनुमाई करें, उल्मा आपके शाना बशाना चलेंगे. चलेंगे. अम्मी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उल्मा की जो है वो रहनुमाई किया करें. मैं तो खैर क्या रहनुमाई करूंगी, लेकिन ये कि माशाल्लाह जमात इस्लामी में तो उल्मा का एक मतलब ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो लोग काम करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. जी, उमैर भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जमात इस्लामी से कांटेक्ट करें जाके, वो आपको इंटरनेट चलाने से मना करें और ना चलवाएं. जी रिजवान भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, बहुत शुक्रिया. और अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपको भी. मेरा सवाल जो है वो रेहान भाई के मुतालिक है कि रेहान भाई ने अपने बारे में हमें बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि बचपन में बड़े ज़हीन थे, बड़े अच्छे काम करते थे, कंप्यूटर पे सब कुछ कर लेते थे और टेक्निकली थे. तो आप इनकी कोई शरारती बातें हमें बताएं जो कि बचपन में ये किया करते थे और जिनकी वजह से कभी कभी कोई मार यकीनन पड़ी होगी. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना पड़ी.
शरारत फिलहाल तो मुझे बेटा को याद नहीं आ रही, ऐसी कोई शरारत की हो इन्होंने। जिद करते थे, शरारतें नहीं याद खास, शरारती नहीं थे, संजीदा थे ज्यादा। बचपन से संजीदा है रेहान भाई आप? बोलो रे। ये तो बचपन वालों को पता होगा, आप बैठे हैं, आप बता सकते हैं। इस वक्त तो मुझे कोई शरारत याद नहीं आ रही ऐसे खास। अच्छा ये बताइए कि आप मारने के हक में थी या आप सिर्फ बचाने के हक में थी, और मारने के लिए अब्बा जी थे, या इस तरह घर में कौन था जो पिटाई के लिए मशहूर? नहीं पिटाई बचपन में तो बहुत, जब छोटे थे तब तो मैंने भी करी हुई है। जिदें करते थे तो पिटाई होती थी थोड़ी, जिसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ रेहान से कि बेटा माफ कर देना अगर मैंने पीटा है तुम्हें तो रेहान भाई आप क्या समझते हैं कि अगर पिटाई ना होती तो रेहान अल्लाह वाला आज रेहान अल्लाह वाला होता, या आप समझते हैं कि अब भी नहीं, बच्चों को तो मार नहीं प्यार से समझाना चाहिए? आपकी चॉइस है भाई, आपके बच्चे हैं, मैं कौन हूँ तो बताने वाला। आपके अपने बच्चों के बारे में क्या राय है? मैं अब अपने बच्चों को अब नहीं मारता, पहले मारता था कभी कभी, लेकिन अब तो वो भी नहीं मारता। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि वो बिगड़ जाएंगे और उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। इसका नुकसान ये है कि वो कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे। उसका नुकसान ये है कि वो ना इंटरव्यू दे रहे हैं, ना वो जिद्दी हैं। मुझे अम्मी कह रही है मैं भी जिद्दी था, तो वो हैं जिद्दी, तो अब क्या करें। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए, मैं कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। सब दुआई कर सकते हैं, जैसे अम्मी ने कहा ना कि भाई एक वक्त आता है दुआई कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। चलो अल्लाह आपको खुश रखे रेहान भाई, और इसी तरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें, और आंटी जी की आप दुआएं आपके साथ हैं। तो आप पकड़ लेना टाइम, अपॉइंटमेंट ले लें अगला इंटरव्यू का आप हमसे। जी आंटी, मैं आपको मैसेज भी किया था, वॉइस मैसेज भी किया था, और कॉल मैंने एहतियातन नहीं की। तो मुझे आप प्लीज टाइम बताएं कि आप की क्या स्केड्यूल है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, रेहान भाई की जो बातें हमें नहीं पता चली वो हमने आपसे सुननी है, तो आप प्लीज कोई टाइम दें। तो आप उनका इंटरव्यू करें ना, रेहान भाई के क्यों खिंचाई कर रहे हैं आप? नहीं रेहान भाई का नहीं कह रहे, मैं आंटी जी की बात कर रहा हूँ। तो आप अब उनसे हो उनके तो गया इंटरव्यू, और कोई नई बातें तो नहीं, नहीं आप होंगी बेटा, यही देखें, होंगी अब जो ये होंगी। रेहान भाई सामने बैठे हुए हैं, तो आप जाहिर है वो बेटे के सामने तो नहीं बता सकते उसकी बातें, तो हम आपसे सिर्फ जो है ना डायलॉग करेंगे और आपसे पूछेंगे। चुगलियां करवाएंगे। रेहान भाई वो अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी सारी पड़ी हुई है ना वो रेहान ट्रेनिंग पे, तो ये एक होना चाहिए रेहान के बचपन के किस्से, तो उस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। तो आप बताएं आंटी जी, कब टाइम दे रही हैं आप? देखिए टाइम तो आप जब कहेंगे तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला कर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोई तो खास देखिए आपको ज्यादा मैसेज भी बातें किया है, हैं वो नहीं। आपने पढ़ा भी नहीं है, और मैंने वॉइस मैसेज भी किया, वो भी नहीं पढ़ा आपने, सुना नहीं। तो मुझे बताएं फिर, कोई दिन बता दें, कोई आप टाइम बता आपने दें। व्हाट्सएप में किया है मैसेज? जी जी। अच्छा, ये टाइम सही है, आपको रखना हो तो रख लीजिएगा। तो कल 6 बजे, नहीं आज नहीं, का तो ये आपके गुजर गया 6 तो। बजे तो यहाँ के 7 बज जाएंगे, बहुत लेट है। अच्छा, तो आप बता दें मैं खाना आपका। अभी तो एक इनके दो दिन 6 ठहर बजे जाए फिर उसके बाद। इनके 6 बजे, आपके पास 5 बजेंगे अम्मी। अच्छा, यानी अभी ये टाइम, हाँ ये टाइम सही है, 5 यहाँ के 5 सही है। ठीक है, कल 6 तो बजे आप इंटरव्यू कर लें। नहीं तो कल अब 6 बजे, आज तो हो गई बातें ना, फिर अब थोड़े दिन रेस्ट दे दें फिर उसके बाद कर लिएगा। नहीं वो आपको रेस्ट, आप रेस्ट ही करेंगी और हम इसी तरह आपसे बात करेंगे। आप यही समझ लें कि आपने घर में कहीं से किसी से बात कर ली है और पाकिस्तान में आपका बातें नहीं हो रही थी, तो आपने जरा गपशप कर ली, पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया, तो आपको भी कुछ हालात हम भी बता देंगे कुछ। मैं आपसे ज्यादा वो क्या कहते हैं नहीं करूंगा, सिर्फ बातें जो है वो हम करेंगे, आपकी सुन लेंगे, कुछ मैं सुना दूंगा। मैं करतारपुर रहता हूँ।
कल बता देना। ठीक है, फिर देख लेंगे। कल मंगल है, ठीक है, कल का ओके, डन हो गया। मैं व्हाट्सएप करूंगा। आंटी जी क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। सॉरी मैं इस टाइम मेरे साथ तो आप लाइव आते नहीं है, अम्मी को देख के आप लाइव आ गए, बड़े जाहिर है अब आपसे तो घबराते हैं ना हम। याद है पहली मुलाकात मैं घबरा रहा था, मैंने कहा यार मैं कभी लाइव गया नहीं है, रेहान भाई ने पहला काम यही करना है, लाइव ले जाना। तो लेकिन हम जितने भी पौधे हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी, और रेहान भाई में एक चीज है, पहले तो मैं आंटी को सलाम कर लूं, उसके बाद मैं तहमीद मानता हूँ दूसरी चीज की। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा आपको लाइव देख के। और मेरे बारे में मेरे सारे बहन भाई यही कहते हैं कि आई एम मामाज बॉय, और मैंने भी सोशल मीडिया पे अपनी माँ की फोटो लगाई होती है जिसमें कभी मेरी माँ मुझे प्यार कर रही होती है या कभी मैं उसको प्यार कर रहा होता हूँ। तो मिक्स मैसेजेस आ रहे होते हैं, भाई तुम किस किस्म के बंदे हो, तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार कर रही है और तुम उसको पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, या तुम अपनी माँ को प्यार कर रहे हो तो उस चीज को ब्रॉडकास्ट कर रही हो। बड़ी मायूब बात है। तो मेरा ये क्या मानना है, मेरा ये बिलीव है, इत्तेकाद है कि मोहब्बत जो है ना वो एक यूनिवर्सल चीज है, और माँ के साथ जो रिश्ता है एक औलाद का, एक बच्चे का, उसके बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि माँ के 3 दर्जे हैं, फिर वालिद साहब आते हैं। कोई शक नहीं, वालिद साहब की भी अहमियत उसी तरह मुसल्लम है, उसी तरह अहमियत के हामिल है। तो लेकिन आप लोगों के तो आप ऑनलाइन तो प्यार नहीं करते, ऑनलाइन तो प्यार नहीं करता, लेकिन ये रेहान भाई जो है ना हमारे ट्रेंड सेटर है आंटी जी, तो आप मुझे भी अपनी वालदा को लेके आना पड़ेगा। हम लोग भी जो भी फॉलो करते हैं इनको फॉलो करते हैं देख के। रेहान भाई तो ऑनलाइन प्यार करते हैं ना, इसलिए पूछूं कि आप भी ऑनलाइन प्यार तो नहीं करते खाली? राइट, रेहान भाई जो है ना ऑनलाइन प्यार खाली अपनी वालदा ही से नहीं करते, रेहान भाई हर एक से प्यार करते हैं। रेहान भाई में अल्लाह ताला ने एक मादा रखा हुआ है कि मैं ये नहीं इनके सामने बैठा हूं तो इनकी मैं कोई चापलूसी कर रहा हूँ, ये हर जो गुडनेस है ना वो हर एक को ये फैलाते हैं, और कहते हैं कि जो फल है वो अपने दरख्त से पहचाना जाता है और दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अच्छा फल होगा तो अच्छा दरख्त होगा तो अच्छे फल देगा। तो कहने का मकसद ये कि जितने भी लोग ऑनलाइन आते हैं मेरे हिसाब से वो अल्लाह ताला आपको आंटी से दे, आप खांसी कर रही है तो मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो नहीं, आप नहीं, अपने वालिदैन की, अपने अखलाक की, अपनी तहजीब की, अपने घर के माहौल की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और रेहान भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन, रेहान भाई जो है, देखिए असल जो मैसेज है इस्लाम का या किसी भी चीज का वो यही है कि इंसानियत का मजहब सबसे बड़ा मजहब है। दीन कोई भी है इखलाक और इंसानियत सिखाता है, और ये रिफ्लेक्ट करती है चीज कि आप लोगों की जो तरबियत है। और मैं यही मैसेज करता कि अल्लाह करे काश के तमाम वालिदैन, तमाम माएँ आंटी आप जैसी हो जाएं, पढ़ी लिखी हो जाएं, बाशऊर हो जाएं, बात तहजीब हो जाएं, और बच्चों में वो तमीज पैदा करें जो आइंदा आने वाली अगली नस्लों तक सिलसिला जारी रहे। तो ये मुझे कहना था आपसे। तो इट्स रियली एन ऑनर टू टॉक टू यू। तो अब हमें समझ आती है कि रेहान भाई के अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू चेन है, वो कहाँ से आई है। रेहान भाई हमारी फोटो ही ना खींचे आप, हम वैसे ही आ गए। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी बात कह दूं, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क में ऑफिस, मेरी टीम के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा दफ्तर का काम शुरू होगा, मॉर्निंग है यहाँ पे। जी जी, नहीं बिल्कुल, जो दिल चाहे बात कर लें। रेहान भाई जो है ना हमारे, ये एक विजनरी हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बीज से लेके दरख्त का और दरख्त से लेके फल और दरख्त का सफर पहले से देख लेते हैं। हम लोग जितने भी हैं, मैं हूँ, खुर्म ज़ुबैरी हैं, हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज कारोबारी हजरात हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे शोबों में हम खा के, बहुत सारे कारोबार कामयाब करके, तबाह करके, बहुत सारे तजर्बात सीखे हैं। इनमें एक चीज है कि स्पॉट कर लेते हैं, कि देख लेते हैं कि किस बंदे में क्या वैल्यू है, और फिर ये दर्द रखते हैं अपने मुल्क के लोगों का कि उस सबसे बड़ी बात ये कि इनमें एक परसुएशन अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि आमादा कर लेते हैं किसी को, फिर उस बंदे की जो एडवाइस है, उसकी जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, एक्सपर्टीज हैं, उसका जो टैलेंट है, उसका जो तजर्बा है, वो हमारे खुद के लोगों के लिए काम आता है।
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں نے دیکھا کہ لوگ نوٹ نہیں کرتے کہ ایک بندہ سیلف لیس ہو کے ایک سروسز دے رہا ہے, اپنے لوگوں کے لیے ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کر رہا ہے. آنیسٹلی آپ یقین کریں, یہ ریحان بھائی کی فلاسفیز کو فالو کرتے کرتے پوری ایک ہم لوگوں کی ایک اوورسیز پاکستانیز کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, جو جس کا نام ہے جمپ سٹارٹ پاکستان یا انویسٹ ان پاکستان. ابھی اس کے ہمارے فاؤنڈر اور سی ای او آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے, خرم زبیری صاحب. ہم سب ان کے نیچے آتے ہیں اور ہم لوگ آنٹی جی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, پاکستان کے جو جوان ہے, یا اقبال کا جو شاہین ہے, جو کہ 65% ہماری آبادی کا ہے, which is our fuel, which is our human intellectual capital, اگر اس کو ہم لوگ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی وزڈم دے دیں گے, سکلز اور کیپیبلٹیز اور ایکسپرٹیز کھا دیں گے, تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے, اگر اس میں سے 1% لوگ بھی کام کرنا شروع کر دیں. کیونکہ آنٹی انٹرنیٹ کی طاقت سے اب ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں تھی. میں کہہ رہا تھا, میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا تھا ذاتی طور پہ, کہ ایسی مائیں ہوں تو ایسی ہی نسلیں پیدا ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ میں نے شکریہ کرنا تھا ریحان بھائی کا, اور انہوں نے تھوڑا سا قصہ بھی شیئر کیا تھا آپ سے کہ یہ کافی پیچھے پڑا ہوا تھا کہ آپ میرے سے دوستی کریں اور آپ سے مجھ سے ملیں. یہ کہتے تھے نہیں یار تم جب تک 500, جی وہ میں تھا, وہ آپ مجھے 500 لوگوں کو اکٹھا کرو. میں نے کہا جی میں نیو یارک میں ہوتا ہوں, میں کاروباری آدمی ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اپنی ٹیم کو کہہ دوں گا کہ وہ کر دے گا. کہتے نہیں, آپ جب یہ کام کرو گے تو میں آپ سے ملوں گا. وہ میں نے اللہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہو, اور یقین کریں رب کے کام ہے, جہاں پہ میری کمپنی سروسز دے رہی تھی, سارا وہ جو ایونٹ آرگنائز کر رہے تھے اور سارا جو وہاں پہ ہو رہا تھا, ادھر میرا آفس بھی ساتھ ہی ہے, وہاں پہ یہ مجھے خود ہی نظر آ گیا اور میرے پیچھے سے جا کے ان کو جپھی ڈالی. میں نے کہا لے لیں, اب بتائیں آپ کہاں بھاگیں گے آپ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ملا ہی دیا نا. اس کے بعد ماشاءاللہ مومنہ سے ملاقات ہوئی, باقی بچوں سے ملاقات ہوئی, ہم لوگ چھوٹا سا لائٹ سا لنچ کرنے چلے گئے. تھوڑے سے انہوں نے مجھے میزبانی کا مہمانی کا شرف دیا نیو یارک سٹی میں, تو میں یہاں پہ ہوتا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ خراج تحسین ہے آپ جیسی ماؤں کو, جنہوں نے ریحان بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا, میرے تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آنٹی جی آپ کی جو دعائیں ہیں نا, ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا ہے, اور آگے بھی رہتی دنیا تک, نسلوں تک اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا ہم سب کو وارث بنائے. اور اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی اولاد بھی ہوگی, اور ملک و ملت کے لیے کریں گے. تو یہ اصل جو انٹرپرینورشپ ہے وہ یہی ہے کہ اٹس آل اباؤٹ امپیکٹ. میرے ایک مرشد کہتے تھے کہ بیٹا اینی باڈی کین میک منی, بٹ ڈو یو میک اے ڈفرنس. کیا آپ بلین کا مسئلہ حل کرو گے, آپ $1 بلین کما لو گے, بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹس اباؤٹ دی امپیکٹ. The job of entrepreneurship یہ کھاتے ہیں نا ریحان بھائی, اس کا یہی ہے کہ we make more so we can give more by making this world a better place. تو یہی ہے حضرت عثمان غنی والی باتیں, کہ آپ واپس سوسائٹی کو دیتے ہیں رزق کی شکل میں. علم کا بھی رزق ہے, صلاحیتوں کا بھی رزق ہے. تو آنٹی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو میں مجھے بہت اچھا لگا, ماشاءاللہ آپ کی باتیں بہت جی اچھی تو تھی. یہ میں کبھی کیمرہ شاید تھا, میں کیمرے پہ کبھی نہیں تھا. یہ انہوں نے میرے جیسے کتنوں کو متحرک کر دیا, اور ہمارے ایڈوائس سے کتنے پاکستانی بچے ہیں جو کہ کاروبار کرنا شروع کر گئے, جن میں حوصلہ پیدا ہو گیا, جن کو ایک ٹنل کے دوسری سائڈ پہ لائٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو الحمدللہ اس کا سارا سہرا جو ہے نا وہ ریحان بھائی کو جاتا ہے. تو ریحان بھائی I'm so sorry, آپ مجھے بعد میں ڈانٹ لینا جب آپ کو ٹائم ملے گا پرائیویٹ پہ, اور آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے, ہم آپ کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں. تو چلے ٹھیک ہے, میں اب زیادہ آپ کا وقت کر نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, سلامتی دے. آپ مجھے اپوائنٹمنٹ دے دیں کہ آپ جماعت اسلامی کی اور الخدمت خواتین کی ٹریننگ کس طرح کرا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا ہمیں, یہ دنیا کے ٹاپ ٹرینرز کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ایک دن کے $25,000 چارج کرتے ہیں, 50 لاکھ روپے. جو ان کی انہوں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ آپ کے لوگوں کو سکھا دیں گے, تو ان کے اندر بھی ویلیو ایڈ ہو جائے گی بہت ساری. تو اگر آپ ان کے ساتھ ایک ٹائم دے دیں ان کو, تو یہ آپ کے ساتھ ایک گفتگو کر لیں گے, دیکھ لیں گے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آپ کے لوگوں کی بھی ٹریننگ کروا دیں گے. اینی تھنگ فار ریحان بھائی. آنٹی جہاں بھی میرے جیسے حقیر ادنا آدمی کی کوئی بھی آپ کو سروسز چاہیے, بچوں کو چاہیے, میرا ایک چھوٹا سا گروپ ہے, اس میں 1000-1500 یوتھ مجھے فالو کرتی ہے,
اس میں کوئی 30 کے قریب میں نے ینگ بچوں کو سکھایا ہے کاروبار کرنا. ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سیلز کر رہے ہیں, کیونکہ میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ with internet everyone has an equal opportunity to become unequal نا. تو جو بندہ سلیکن ویلی میں بیٹھا ہوا ہے انوویٹر, اس کے پاس بھی وہی اپرچونٹی ہے. جو پنڈ میں بھیرا میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس بھی وہی اپرچونٹی ہے. تو یہ ہے کہ اس کا استعمال ہے, اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ کس طرح. تو آپ جب بھی مجھے بلائیں گے تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے. آپ ٹائم لے لیں, ساتھ 1-on-1 کا یہ مشکل سے ملے گا. وہ مسئلہ ریحان بھائی تو کیا کان کھینچ کے بھی بلا لیتے ہیں ہم. ریحان بھائی کو ہم انکار نہیں کر سکتا. آپ اپنے سے ابھی ٹائم لے لیں. ریحان پلیز, ابھی تو ایک نے لے لیا ٹائم, تو ابھی تو دیا ہے نا. ابھی کل کا ہو گیا. آپ آنٹی جی مجھے آپ فیس بک پہ ایڈ کر لیں, جب بھی بلائیں گی میں ٹائم نکال ہی لوں گا آپ کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں. وی آر آلویز دیئر. ہم تو پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ جمپ اسٹارٹ کے پلیٹ فارم میں ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو بزنسز ہیں ان کو ہم لوگ ان کو بہتر کریں گے, پاکستانی بزنس مین کو بہتر کریں گے, یہاں کی فرسٹ ورلڈ کی وزڈم ان کو دیں گے, تو کاروبار کرنا سیکھ لیں گے ان کے ساتھ, تو وہ گرو کریں گے تو پاکستان کی اکانومی الٹیمیٹلی گرو ہوگی اور تازہ افکار آئیں گے, جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں. تو بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں. اور میں شاعر آدمی ہوں, ایک آخری 2-3 اشعار آپ کے لیے میں کہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ریحان بھائی نے مجھے ایک لگا دینی تھوڑی سی چپت, وہ جو آپ کراچی میں کہتے ہیں, یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے. ماؤں کے لیے, مائی سانجی ہے ہم سب کی. یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا مجھے مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے کھلتے ہیں میرے لہو میں گلاب, تمہارے دم سے کھلتے ہیں میرے لہو میں گلاب. یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں, یہ میری ہستی کا سارا انتظام تم سے ہے. جہاں جہاں دشمنی ہے میری سبب میں ہوں, جہاں جہاں دشمنی ہے میری سبب میں ہوں, اور جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے. بہت بہت شکریہ آنٹی جی, تھینک یو سو مچ ریحان بھائی. آپ نے آج میرا دن جو ہے نا بہت اچھا, ویک جو ہے نا بڑا اچھا کر دیا. میری ٹیم مجھے میسیجز کر رہی ہے, میں کہا بھائی میں نہیں آ رہا, کانفرنس کال کینسل کرو. اس سے بڑی کانفرنس کال آ گئی اس ٹائم. تو تھینکس اے لاٹ, اٹس این آنر, آئی ایم ہمبلڈ. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ کی امی بہت خوش ہوتی ہوں گی آپ سے, کیونکہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ مائیں خوش ہو جاتی ہوں. میری امی, ہاں جی, میرے ریحان کو بھی سکھا دیں تھوڑی سی باتیں کرنی. یہ ہمارے استاد ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. تو یہ تو ہے آپ نہیں, کوئی چیز آپ سکھا دیں, کوئی چیز وہ سکھاتے ہیں. صحیح ہے, اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. میں خود لرن کر رہا ہوں. ہاں جی, میرے والدہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور میں ان کا جو ان کی خدمت کر سکتا ہوں تو بسات میں اپنی حقیر سی. تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں, ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں, آپ ہماری ماں ہیں, اور آپ جہاں بھی ہماری لائف کی خدمت ہو تو ہم حاضر. تھینک یو ریحان بھائی, بہت شکریہ موقع دینے کا. اوکے, تو امید ہے کہ آپ اس دفعہ امریکہ ہیں تو آپ آگے پیچھے بھاگیں گے نہیں ہمیں. آپ چلے ٹھیک ہے, اب جسٹ سیئنگ آؤٹ آف لو. السلام علیکم, اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں, تھک گئی ہیں ابھی اور کرنی سوال؟ 5:30 ہو گئے. چلیے, یہ زیانی ہے, یہ امریکہ میں ہوتی ہے, یہ جو ہمارے ساتھ گھما رہی پھر رہی تھی نا ہم کو, بہت خوش ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. یہ کینسر سروائیور ہے. کہاں پہ, کون مجھے یاد نہیں آ رہا. جب میں بچوں کے ساتھ 5 سال پہلے گیا تھا, جب مشل پیدا ہونے والی تھی, تو یہ ہمیں لے کے جو پھر رہی. اچھا, اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی طبیعت, زیانی, my mom is asking how are you doing now, can you tell her? Maybe you can call her or maybe you can text her. جی, اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوال کرنے کے. پھر انشاءاللہ دھیان کسی دن کر. چلیے, قاضی صاحب آپ کو سلام بھیج رہے ہیں انڈین کشمیر سے. وعلیکم السلام. جی وہاب بھائی, لاسٹ کوشچن. جی السلام علیکم ریحان بھائی, اور السلام علیکم جی. بہت خوشی ہوئی آپ دونوں کو دیکھ کے. آئی تھنک دس از ویری پرسنل کہ آپ اتنے اوپن بندے ہیں کہ آپ فیملی کو, اپنی امی کو سامنے لے کے آئے,
اور مجھے بہت ہی اچھا لگا. میری امی ابھی باہر گئی, میں ضرور ان کو ساتھ رکھتا. تو میرے سے ایک سوال میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیسے میں جو سسٹر ہے میری, میں ان کو چاہتا ہوں کہ وہ نا انڈیپینڈنٹ بن جائیں, خود سے بھی انیشیٹو لیا کریں. وہ زیادہ تر ہوتا ہی ہے کہ میں اگر ان کو کچھ کہتا ہوں نا تو پھر وہ کچھ کرتی ہیں نا. تو اگر کیسے میں ان کو کس طرح سے ان کو نا خود سے وہ انیشیٹو خود سے لے سکے نا, ہر چیز خود سے کر سکیں. اگر فٹنس کے لیے کرنا ہے, سوچنا ہے کہ جی کس طرح کھانا اچھا کھایا جائے, کیسے اچھا پکایا جائے, ایکسرسائز کے لیے باہر جایا جائے خود سے, یعنی کسی کو کہنا نہ پڑے. تو اس کے لیے اگر آپ کچھ بتا سکیں. مطلب کیا پڑھی لکھی ہیں؟ جی جی پڑھی لکھی ہیں, ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا اکنامکس میں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں کیا تجویز دے سکتی ہوں جب اتنی پڑھی لکھی ہے ماشاء اللہ. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ سب سے میں تو, اور میں نے اپنی زندگی میں بھی اسی طرح چینج ہوا تھا کہ قرآن سے جڑ جائیں. دیکھیں ہم دنیا کے علم حاصل کر رہے ہیں, اس میں بھی ماسٹر اس میں بھی ماسٹر, لیکن جو اصل چیز ہے, جو اصل ہم اپنی بک جو یعنی ایک مشین ہوتی ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بک پڑھتے ہیں اس کی کہ کیسے یوز کرنا ہے. اللہ میاں نے انسان بنایا, اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک بک بنا کے دے دی کہ یہ تمہارا رہنے کا طریقہ ہوگا تو تم کامیاب ہوگے دنیا اور آخرت دونوں میں. تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے, اور ہمیں نہیں معلوم آج کل جو حالات ہیں ہم کس وقت چلے جائیں گے, ہمیں نہیں معلوم. تو اب اسی سے ہم دور ہیں, اور کاش کہ ہم اس سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. تو آپ ان کو کسی طرح قرآن سے جوڑ دیں, ان کو ترجمے والا قرآن شریف دے دیں, اس سے خود پڑھ لیں. یا آج کل تو اتنے, اور اب کورونا کی وجہ سے جتنی قرآن کلاسز ہوتی تھیں وہ بھی سب اس میں ہوئی ہیں, یعنی آن لائن ہی ہوئی ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مطلب ان کا نمبر دے دیں تو میں ان کو بھیج دوں کوئی لنک جس سے وہ سن سکیں جو قرآن کی کلاسیں ہوئی ہیں. یا اور کیا بتا سکتی ہوں میں. جی ضرور شیئر کریں, آپ لنک شیئر کر دیں تو انشاءاللہ وہ ان کو ضرور میں آگے دیتا ہوں. جی بہت 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 شکریہ. مجھے اس میں آتا نہیں کرنا, میں یا تو کوئی, آپ کا نام کیا ہے؟ وہاب علی. یہ ریحان بھائی میرے خیال میں شیئر کر دیں گے لنک, اگر اس طرح کا پبلک لنک ہے. ٹھیک ہے پبلک لنک ہے انشاءاللہ. علیہ السلام سے رجوع کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ سارے جواب مل جائیں گے کہ کون سے آن لائن ہو رہی ہے. قرآن.com پہ چلے جائیں, وہاں پہ سارا ترجمہ پڑا ہوا ہے. اسلام 360 کی ایپ ڈال لیں, اس میں سینکڑوں ٹرانسلیشنز ہیں. لیکن شروع میں آدمی ذرا سا درس سنتا ہے تو اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے, پھر وہ خود جوڑتا ہے, پھر جو شوق ہو جاتا ہے پھر تو ہر طرف سے لے لیتا ہے. وہاں میرا سجیشن, آپ چلیں آپ سے کبھی پھر بات کریں گے, بٹ میرا سجیشن ہے کہ ان کو جیسے لوگوں سے بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, سوشل میڈیا پہ کنیکٹ کرتے ہیں. فزیکلی تو ہم آج کل کنیکٹ نہیں ہو سکتے. درس قرآن بھی اسی لیے فائدہ دیتا ہے کیونکہ درس قرآن کے اندر بہت سارے ہم خیال لوگ وہاں پہ آپ کو فزیکلی مل جاتے ہیں, تو آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ معیوب یا عجیب نہیں لگتا, اس لیے آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں. خالی پڑھنا ہے کے اندر, جیسے اگر آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی ہے تو اکیلے نہیں کر پاتے, جبکہ اگر آپ کسی جم میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اتنے سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو وہ جو یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں کا جو عنصر اگر آپ کا فرسٹ ٹیئر پہ ہوگا تو آپ کو بہت آرام سے بندہ مل جائے گا جس سے آپ یہ بات کر سکیں گے کہ جی لوگ آپ سے قریب آتے ہیں. میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ اچھے دوست مل جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. جی بالکل, ماحول سے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کو اپنانے کی. یہ بات ہے. باقی تھینک یو فار آسکنگ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی عمیر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما جی کو میں سلام عرض کروں گا, بہت خوشی ہوئی اما جی کی زیارت کر کے. وعلیکم السلام. جی بول رہے ہیں تو ناراض ہو جائیں گے. اچھا جی,
تو अम्मा जी मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि उमूमन घरों के अंदर 2 भाई हैं 3 भाई हैं, उनकी शादियां हुई हैं, तो उनकी बीवी आपस में उनकी अनबन रहती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए और हमारी जो माएँ हैं यानी सासें हैं उनकी, उनका क्या किरदार होना चाहिए? असल में देखिए, बड़े होते हैं जो जोड़ के रखते हैं, बड़ों से बहुत फर्क पड़ता है। अगर बड़े आपस में इत्तेफाक करवाएं और इंसाफ करें हर एक के साथ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन सबको बाज़ औक़ात मसरूफ ये कर होता है दें। कि बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ का ज़्यादा लगाव या ज़्यादा मैलान वो छोटे बच्चों की तरफ होता है, और अगर बड़े बच्चों की गलती ना भी हो, छोटे बच्चों की हो, और वो अपनी बीवियों के साथ ज़्यादा मतलब कुर्बत की वजह से भाइयों के साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार ना करें, तो फिर भी माँ जो है वो छोटे बच्चे को तरजीह देती है। तो ऐसी माँओं के मुतालिक आप क्या पैगाम देंगे? क्या कह सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि सबको एक जैसी मोहब्बत दें, इंसाफ करें, क्योंकि ये इस बहुत बड़ी चीज है कि अगर इंसाफ करें और अपने आप को अच्छे कामों में लगा लें, खुद बैठ के, जैसे अगर बाहर नहीं निकल रहे, मिल के कुरान पढ़ लें तर्जुमे से, कोई अच्छी चीज सुन लें, कोई अच्छे दर्स सुन लें, आप वो लगा दिया करें, जैसे कोई अच्छा दर्स लगा दिया, उसमें इंसाफ की बात आ गई, ताकि सब लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह यही हो सकता है। और क्या कह सकती हूँ मैं। बहुत मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आपका साया रेहान भाई की तरह हम सब पर भी सलामत रखे। आप सिर्फ उनकी माँ नहीं, हम सबकी माँ है, तो हमें खुसूसी तौर पर दुआ में याद किएगा। बहुत मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह। शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। काजी साहब फ्रॉम कश्मीर, इंडिया। ये इंडियन कश्मीर से बैठ के बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। फिर डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलें, 1 घंटा 10 मिनट हो गए, तक 6 मिनट। और आपको मज़ा आया या बोर हुई आप? नहीं, खैर बोर तो नहीं हुई। इस तरह से बात करने से बहुत सारे लोगों के सिंपल सवाल हुए हैं। अभी भी बहुत सारे यहाँ सवाल लिखे हुए हैं जो कि आ रहे हैं, जो कि आपने नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि इतने ज़्यादा लिखे रहे हैं लोग कि मुझे मौका भी नहीं लग रहा कि मैं पढ़ के सुना सकूँ। तो अगर आप इस तरह से आती रहेंगी हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो लोगों को अच्छा लगेगा और इनकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी अपनी माँ बहनों के साथ इस तरह से अपने उनके पास जो आपका विज़डम है वो आप उनसे शेयर कर लें। जो भी, अगर किसी को फ़ायदा होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। चले फिर इंशाल्लाह, अभी तो बैटरी भी खत्म हो रही है बिल्कुल। चलें, ठीक। ओके, शुक्रिया अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। सलाम। कैसे बंद करूँ मैं?